حفاظ کرام، شورائے اسلام، طلباء علوم نبویہ، حاضرین و سامعین، پردہ نشین، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین الذین قاموا بنصرت الدین المتین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین الی غیر النہایہ۔ محترم حضرات، ہم تمامی حضرات بڑے ہی مقدر کے سکندر ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں حضور الشاہ بدر الدین علیہ الرحمت والرضوان کے عرص سراپا قدس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آئیے بلا تاخیر بارگاہ رسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ مجمع بڑا خاموش مجمع دکھ رہا ہے۔ حضرات، میں نے بارگاہ رسول میں درود پیش کرنے کے لیے کہا تھا، اس میں آپ پڑھتے آپ کا فائدہ ہوتا، آپ کا مقدر چمک اٹھتا، آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم آپ پہ نازل ہوتی۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں کہ آج بارگاہوں میں آپ کے درود پاک پڑھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ مجمع خاموش دکھ رہا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے بھی آپ کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں۔ حضرات، کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب ہمارے اندر زندگی آئے گی؟ کب محبت رسول کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ کب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے کے اندر بسائیں گے؟ کب ہم اپنے آپ کو اب آقا کا غلام ثابت کریں گے؟ آخر وہ کون سا دن آئے گا؟ وہ کون سی تاریخ آئے گی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جس وقت ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں اور سچے پکے شہدائی ہیں۔ حضرات محترم، آؤ اسی کے باب میں ایک فضیلت سماعت کر لو۔ ہو سکتا ہے اس فضیلت کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے اندر یہ جذبہ شوق پیدا ہو جائے۔ یقیناً بارگاہ رسول میں ہمیشہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہمارا دم، ہمارا لمحہ، ہر وقت ہر ٹائم درود
پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ حضرات روایت بڑی مشہور ہے لیکن پیش کرنے کی سعادت سید پہ ہم کر رہا ہوں۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہد کی مکھی سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ شہد کی مکھی تو یہ بتا شہد کس طرح سے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں چمن چمن صحرا صحرا پھولوں کے باغ میں جاتی ہوں اور پھولوں کے رس کو منہ میں لے کے آتی ہوں اور چھت میں اگل دیتی ہوں، شہد تیار ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو خوب معلوم ہے شہد کس طرح بن رہی ہے، شہد کا فائدہ کیا ہے، لیکن امت محمدیہ کو یہ درس دینے کے لیے آقا خود شہد کی مکھی سے سوال فرما رہے ہیں، یہ شہد کی مکھی تو سارے پھولوں کے رسوں کو لاتی ہے؟ ہاں ہاں سارے پھولوں کے رسوں کو لاتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض پھول کے مزے تو پھیکے ہوتے ہیں، بعض پھول کے مزے کڑوے ہوتے ہیں، بعض پھول کے مزے بعض پھول کے مزے تلخ ہوتے ہیں، لیکن شہد میں مٹھاس تو ایک طرح کی پائی جا رہی ہے۔ شہد کی مکھی نے مچل کر بارگاہ رسول میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ پھولوں کے رسوں کی برکت نہیں ہے بلکہ جب میں چھت سے اڑنے کا ارادہ کرتی ہوں تو آپ پہ درود پاک پڑھتی ہو، اور جب رس کو منہ میں لیتی ہو تو آپ پہ درود پاک پڑھتی ہو، اور اللہ کے رس جب چھت میں اگلتی ہو تو درود پاک پڑھتی ہو۔ یہ پھولوں کے رسوں کی برکت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے درود پاک۔ اسی لیے تو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گفت چو خانے بر احمد درود می شود شیری و تلخیرہ ربود۔ یہ لوگوں اگر زندگی میں مٹھاس چاہتے ہو اور اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تو درود پاک کا وظیفہ اپنا لو، پڑھو بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر خطیب ہندوستان، مفکر ملت، مدبر اہل سنت، بانی دارالعلوم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ارباب صاحب قبلہ سے آپ نے مختصر سے وقت میں بڑا نایاب خطاب سماعت فرمایا۔ ان کی دعائیں لیتا ہوا چند منٹ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ بولنے کی سعادت سید پہ ہم کر رہا ہوں۔ گر قبول افتزہ عز و شرف، شاعر کہتا ہے کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے۔ اب تو بول دو پورا مجمع بلند آواز سے، کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، اور مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے۔ بول دو میرے پیارے بلند آواز سے، کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے، یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ حضرات آج ہمارا حال بہت خستہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، آج ہمارے اندر کوئی تقوی طہارت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، فرمان مصطفیٰ کے ہم عامل نہیں بن پا رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنا بڑا مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ حضرات ذرا دیکھو، دنیا میں نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو دنیا سے جانا ہے، اور قیامت قائم ہونی ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ حضرات اس وقت کیا جواب دو گے؟
آج ہم دنیا کے اندر اپنی طبیعت کے مطابق تو کر رہے ہیں، لیکن جب خدا ہم سے کل سوال فرمائے گا، یہ لوگوں الشاہ بدر الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، الشاہ بدر الدین علیہ الرحمہ کے تاریخ زندگی کو بھی پڑھا تھا، ان کی زندگی کے حالات کو بھی دیکھا تھا، انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، انہوں نے روزے رکھے تھے، انہوں نے حج کیا تھا، انہوں نے اللہ کے فرمان پہ عمل کیا تھا، تو انہیں ان کی زندگی کو نمونے عمل کیوں نہیں بنایا؟ اگر ان کی زندگی کو تو نمونے عمل بنا لیتا تو آج تو پسینے میں نہ ڈوبا ہوتا۔ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محشر کی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہمارے سر کے اوپر ہوگا، اور اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسانے حال نہ ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کا نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں لوگ اپنا شفیع تلاش کریں گے، پہنچیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پہنچ کر کے عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، نسل انسانی کو وجود آپ سے ملا ہے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ المختصر، یہ امت نبیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے، حضرت نبیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بارگاہ رسول میں حاضر ہوگی، اور دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر مچلے گی اور عرض کرے گی یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ حضرات محترم، آؤ ذہن کو حاضر کرو، اور ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ دامن مصطفیٰ کو یہ امت پکڑ کر کے مچلے گی اور عرض کرے گی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ، قاری روشن صاحب صدیقی، قاری روشن صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن رحمت کو پکڑ کر یہ ساری کی ساری امتیں مچلیں گی۔ آؤ پیارے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہو، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ دامن مصطفیٰ کتنا وسیع و عریض ہوگا، کتنا لمبا چوڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا کہ اس دامن رحمت کو ساری کی ساری امتیں پکڑ سکیں گی، تو یہ مسلمانوں، آپ کو روم سے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے صوبے کا چکر نہیں لگانا، بلکہ آپ کو اسی روم سے 100 کلومیٹر اجمیر کی دھرتی پہ جانا ہوگا، یہ کہنا ہوگا آپ ہمیں اس سوال کا جواب مصطفیٰ کتنا بڑا ہوگا کہ ساری کی ساری امتیں دامن مصطفیٰ کو تھام سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت۔ حضرات، تو خواجہ غریب نواز فرمائیں گے ارے نادان تجھے معلوم نہیں، جب میں نے ایک چھوٹے سے پیالے میں انا ساگر کو لے لیا مچل کے، سبحان اللہ، بولو جب بھائی، میں نے ایک چھوٹے سے پیالے میں اتنے لمبے ساگر کو لے لیا، جب میرا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کا حال کیا ہوگا؟ جب میں انا ساگر کو پیالے میں لے سکتا ہوں تو مصطفیٰ جانے رحمت اپنے دامن میں ساری امتوں کو لے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ان سے مقدس کا حسین موقع ہے، ہر ولی، ہر کتب، ہر غوث سرکار غوث اعظم کے صدقے سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ انہی کا صدقہ ہے جس ولی نے غوث اعظم کے قدم کو اپنے گردن پہ لینے سے انکار کیا، اسے ولایت ہی سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے فقیر و شاہ نے پایا ہے صدقہ غوث اعظم کا۔ کیا بات ہے۔ فقیر و شاہ نے
پایا ہے صدقہ غوث اعظم کا، صدا بغداد سے بڑھتا ہے باڑا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک شعر دے رہا ہوں، قدم رکھو میری آنکھوں پر، دل پر اور میرے سر پر۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا مسلمانوں؟ یہ خواجہ غریب نواز نے کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے منبر سے ارشاد فرماتے ہیں، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں مصروف عبادت تھے، وہیں سے ارشاد عرض کرتے ہیں، یہ پیران پیر بڑے پیر دستگیر، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں کی پتلیوں پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ تو بولو، صرف حضرت کی ذمہ داری ہے کہ بولے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا خواجہ غریب نواز۔ ماشاءاللہ، خواجہ غریب نواز نے خراسان کے پہاڑ سے عرض کیا تھا، یہ پیرانے پیر بڑے پیر دستگیر، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں کی پتلیوں پر ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، قدم رکھو میری آنکھوں پر، دل پر اور میرے سر پر۔ قدم رکھو میری آنکھوں پر، دل پر اور میرے سر پر، یہ پورا جسم بن جائے قدم چاہو سے اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم بن جائے قدمچہ غوث اعظم کا۔ حضرات، عقیدت کا ایک شعر دے رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ جان لیجئے کہ یہ شعر اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جنہوں نے نبی کا عشق پلایا ہے، نبی کی محبت عطا فرمائی ہے، نبی کی پہچان کروائی ہے اور ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے۔ کفن پہنا کے میرے سینے پہ بس اتنا لکھ دینا، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ کفن پہنا کے میرے سینے پہ بس اتنا لکھ دینا، کفن پہنا کے میرے سینے پہ بس اتنا لکھ دینا، غلام احمد رضا ہے نام لیوا سبحان اللہ سبحان اللہ اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ غلام احمد رضا ہے نام لیوا غوث اعظم کا۔ بارگاہ سرکار سبحان اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقرر خصوصی خطیب ہندوستان حضرت قاری روشن صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ جب پانی مل جاتا ہے تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرات، سرکار کی بارگاہ میں ایک شعر دے رہا ہوں، کیا بات ہے۔ نکیرین آ کے مرکز میں جو پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرکز کے معنی قبر کے ہوتے ہیں، آدمی جب انتقال کر جاتا ہے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر دو فرشتے ہیں، قبر میں مردے سے سوال کے لیے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، تینوں عقیدے کا ہوتا ہے۔ آج عقیدے پہ بحث کی جاتی ہے۔ حضرات، ارے دنیا میں عقیدہ نہ صحیح کرو تو جانے کے بعد بھی عقیدے پہ سوال ہوگا تو وہاں کیا صحیح جواب دے سکو گے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ عقیدے کا سوال ہے۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ عقیدے کا سوال ہے۔ ما تقول فی حق شان رجل، یہ بھی عقیدے کا سوال ہے۔ سرکار کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو شاعر کہتا ہے، نکیرین آ کے مرکز میں جو پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، اسیر مفتی اعظم ہو، کتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر اور آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے۔ نکالی دم میں کشتی ڈوبی جو 12 برس پہلے، نکالی دم میں کشتی ڈوبی جو 12 برس پہلے۔ حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے اور
ٹہلتے ہوئے ایک سبزہ زار پہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ خاتون کون ہے، کیوں رو رہی ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ کا خادم آپ کو تلاشتے ہوئے پہنچا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے خادم جاؤ اس خاتون سے پوچھ کر کے آؤ وہ خاتون کیوں رو رہی ہے۔ آپ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ بوڑھی ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں روؤں گی تو کون روئے گا، میں نہیں روؤں گی تو کون روئے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے بڑھاپے کی لاٹھی چلی گئی ہے، میرے گھر کا چراغ گل ہو گیا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو گیا ہے، اب کوئی مجھے سہارا دینے والا نہیں ہے، میرے بڑھاپے میں کوئی میری لاٹھی نہ رہی ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک بیٹا تھا، دریا کے اس پار شادی کرنے کو گیا تھا تو واپس آ رہا تھا، دلہن ساتھ تھی، باراتی ساتھ تھے اور آ رہا تھا، اسی دریا میں ڈوب گیا ہے۔ آج 12 سال ہو گئے ہیں، میا کے دریا کے کنارے روتی ہو، اپنے دل کو تسلی کرتی ہو اور واپس چلی جاتی ہو۔ خادم پہنچا بارگاہ سرکار غوث اعظم میں، عرض کیا کہ حضور معاملہ یہ ہے اس کا لڑکا باشادی کر کے واپس آ رہا تھا، دلہن اور باراتیوں کے ساتھ اسی دریا میں غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، اس کا اس کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہ رہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے خادم جا اور کہہ دے اے خاتون تجھے آج سے رونا نہیں ہے مسکرانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خادم پہنچا ہے اور کہا اے خاتون آج سے تجھے رونا نہیں ہے مسکرانا ہے۔ خاتون کہہ رہے میں مسکرا کیسے سکتی ہوں جب میرا یہ عالم ہے، کوئی میرا سہارا دینے والا نہیں ہے۔ کہا غوث اعظم نے فرما دیا ہے جنہوں نے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں تیرے بیٹے کو تجھے عطا فرما دیں گے۔ کہا 12 سال ہو گئے ہیں ڈوب گیا ہے، اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ ہوگا، اس کے گوشت پوشت کا پتہ نہیں ہوگا کہ جانور کے پیٹ میں کون سا حصہ ہے، اس کا بھی پتہ نہ ہوگا۔ کہا اصل اللہ نے سرکار غوث اعظم کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، سرکار غوث اعظم حکم دیں گے تو دریا تیرے بیٹے کو واپس کر دے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آدم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور دریا کو حکم دیا اے دریا اس کے بیٹے کو، اس عورت دلہن کو، باراتیوں کو اور ساز و سامان کو اسی لباس کے ساتھ اور وہی ساز و سامان واپس کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم دریا کو حکم دے رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے دیکھا جا رہا ہے کشتی اوپر تیر رہی ہے، دولہا بھی موجود ہے، دلہن بھی موجود ہے، باراتی بھی موجود ہے، اسی لباس فاخرہ کے ساتھ موجود ہے، جس لباس کو پہن کر دولہا بنا تھا، جس لباس کو پہن کر دلہن بنی تھی، جس لباس کو پہن کر باراتی بنے تھے، جو دلہن کے ہاتھ سے ساز و سامان تھا اسی ساز و سامان کے ساتھ وہ لڑکا دریا کے کنارے لگتا ہے اور بوڑھی خاتون مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے اور بہو کو گھر لے کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے نکالی دم میں کشتی ڈوبی جو 12 برس پہلے، اے منکر دیکھ لے احیائے موتا غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت